السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ پھر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ عبادت ضرور کرنی چاہیے، دعائیں بہت زیادہ مانگنی چاہیے اللہ پاک سے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو دعا کرتا ہے بنسبت اس بندے کے جو دعا نہیں کرتا۔ تو اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں طاق راتیں ہیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں۔ تو طاق راتوں میں دعا مانگنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں طاق راتوں میں سے طاق رات پاؤں تو میں کیا دعا کروں، کون سا عمل کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم یہ پڑھا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے سارے گناہ بخش لے۔ فاعف عنی، ہم فاعف عنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انی کا مطلب ہے میرے گناہ اور عنا کا مطلب ہے ہم سب کے گناہ۔ تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ فاعفو میں سارے گناہوں کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو ہمیں نیت بھی کرنی ہے دعا کی، اور دعا صحیح وقت میں بھی کرنی ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے۔ جب اذان ہو اس کے بعد اذان کی دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس وقت پڑھنے کی خاص دعا وہ ہے اللہم انی اسألک عفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں اس دنیا کی عافیت کی اور آخرت کی عافیت کی، اور عفو درگزر کی اور معافی کی۔ تو یہ دعا جو ہے مسنون ہے، بتائی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان میں یہ پڑھنی ہے۔ مطلب اذان کے بعد جب اذان کی نماز دعا پڑھیں تو پھر ساتھ ہی یہ والی دعا بھی پڑھ لیں۔ اور اس کے علاوہ جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اذان کے بعد پڑھنے کی خاص دعا وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تہجد کے وقت دعا کرنی چاہیے لازمی، جو بھی ہماری دعائیں رہ جاتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی یا جو دیر ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کوشش کریں کہ تہجد کے ٹائم 2 نفل پڑھیں اچھے سے وضو کے ساتھ، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ اور کچھ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جو اگر دعا سے پہلے پڑھ لیے جائیں تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ یقینی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک سادہ سے الفاظ ہیں، آسان سے ہر کوئی یاد کر سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 3 دفعہ یہ الفاظ پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اپنی، اور گڑ گڑا کے اور پوری عاجزی سے اور تکرار کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد اگر سورہ یاسین آپ پڑھ لیں 3 دفعہ، اگر وہ کوئی بہت ہی اٹکی ہوئی دعا ہے آپ کی جو قبول ہو ہی نہیں پا رہی اور آپ کا شدید دل ہے کہ وہ پوری ہو جائے جلدی سے جلدی، تو 2 نفل پڑھیں، دعا کریں، اس کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں 1 دفعہ یا 3 دفعہ جتنی آپ کی ہمت ہے، پھر دعا کریں اللہ پاک سے سورہ یاسین پڑھ کے۔ تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اللہ کی رحمت سے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول کریں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔